جمعے کے دن کے خاص معمولات میں سے ایک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام بھیجنا ہے۔ یوں تو درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو کسی خاص زمانے اور جگہ کے ساتھ خاص نہیں، اور اس درود شریف کے لیے کوئی خاص شرط بھی نہیں۔ کسی بھی وقت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج سکتے ہیں۔ کسی بھی جگہ آپ ہوں وہاں آپ صلاۃ و سلام بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے وضو کرنا شرط نہیں، نماز میں پڑھنا شرط نہیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا بھی شرط نہیں، مسجد میں موجود رہنا بھی شرط نہیں۔ ایسی عبادت ہے کہ جو آپ ہر حال میں ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اس کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا تو اس کے لیے ایک خاص انداز اور خطاب اختیار کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کے شروع میں تمہید کے طور پر یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں، نوازشیں اور عنایات نازل فرماتے ہیں۔ فرشتوں کے صلاۃ و سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور مدح و ثناء بیان کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام بھیجو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صلاۃ و سلام کے محتاج نہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کے محتاج نہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن ہم اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو مانتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے سے آپ کی شان میں ایسا اضافہ نہیں ہوگا کہ جو پہلے نہ ہو۔ البتہ یہ ہمارا حق ہے، ایک ادنیٰ سا حق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ان احسانات کے بدلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ صلاۃ و سلام کے مختلف کلمات ہیں، کچھ ایسے ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے، کچھ ایسے ہیں کہ جو حضرات اولیاء اللہ کے مجربات میں سے ہیں۔ ان میں سے سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی مختلف قسم کے درود کے کلمات ہیں، جو بھی ہمیں آسان لگے، جس درود کے ساتھ بھی ہمیں مناسبت ہو، وہ درود ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ بزرگوں کے مجربات میں سے ایک مجرب درود درود تنجینا یا درود تنجینا ہے۔ اس درود کی برکت یہ ہے کہ اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیاوی اور اخروی حاجات پوری فرماتے ہیں۔
تو اگر ہمیں درود تنجینا یاد ہے تو اسے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ درود تنجینا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ شروع میں یاد کرنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن ایک دفعہ جب یہ ورد زبان ہو گیا تو اس درود شریف کی مٹھاس آپ کو خود محسوس ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم آیا ہے تو وہ کتنی تعداد ہے کہ اگر ہم اس کو بجا لائیں تو ہم بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں سے شمار ہوں گے۔ تو حضرات علماء کے اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول 313 مرتبہ، کہ اگر آپ نے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ دوسرا قول 1000، کہ 1000 کی تسبیح پوری کر لی تو آپ مکثرین میں سے ہیں۔ سب سے اعلیٰ و افضل درجہ کثرت کا یہ ہے کہ آپ 3000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ صلاۃ و سلام کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 درجات بلند کریں گے، آپ کے نامہ اعمال سے 10 نیکیاں، نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرمائیں گے اور 10 گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یوں ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھنے سے 4 قسم کے انعامات آپ کو ملے اور ان میں سے ہر عمل 10 گنا بڑھا کر دیا گیا۔ 10 رحمتیں نازل ہوئیں، 10 درجات بلند ہوئے، 10 نیکیاں ملیں، 10 گناہ مٹے۔ تو یوں ایک ایسا بابرکت اور مبارک عمل ہے کہ آپ نے زبان سے ایک دفعہ ادا کیا لیکن اس کے بدلے میں آپ کو 40 انعامات ملے۔ روزانہ کے معمولات میں درود شریف ہمارے معمولات میں شامل ہونا چاہیے۔ البتہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ جمعے کے دن تم مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پر تمہارا صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اتنی دفعہ آپ پر صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ حضرات اولیاء اللہ نے تو درود شریف پر مستقل کتابیں تصنیف کی، اور ایسی کتابیں بھی ہیں کہ جس میں مختلف قسم کے درود شریف کے کلمات ہمیں مل جاتے ہیں۔ دلائل الخیرات ایک کتاب ہے، اس میں مختلف قسم کے درود شریف ہیں اور ان درود شریف کے کلمات کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ 7 حصے ہیں، ہر حصہ یا ہر منزل آپ نے ایک ایک دن پڑھنی ہے۔ تو اگر دلائل الخیرات یا اس جیسی دوسری مجربات اگر ہمارے معمولات میں آ جائے تو بہت اچھا، اگر یہ نہ ہو سکا تو روزانہ ضرور بضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم 313 مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجیں، اور جمعے کے دن 1000 مرتبہ یا 3000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں، تاکہ ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب
وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ صلاۃ و سلام بھیجنے والا ہوگا۔ تو ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کی یہ تمنا نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ تو اس قرب کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام بھیجا کریں۔